السلام علیکم، کیسی ہو بھائی شانزے؟ آج تو آپ بہت خوش نظر آ رہی ہو شایان، لگتا ہے آج اسکول کھلنے کی خوشخبری ملی ہے۔ اچھا، ہم نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے یورپی ممالک کے بچوں کی ادب سے منتخب کہانیاں، تو آج ہم نے جو ملک منتخب کیا ہے وہ ہے ناروے، اور کہانی کا نام ہے گڈریے کے روپ میں لومڑی۔ گڈریا جو ہے، ہم نے کل بھی ایک کہانی پڑھی تھی، سنائی تھی آپ کو۔ گڈریا جو جانوروں کو جو ہے، بھیڑ بکریوں کو جو ہے رکھوالی کرتا ہے، انہیں جنگل لے جاتا ہے، کھانا وانا کھلا کے، اور دوبارہ جو ہے واپس لے آتا ہے اور بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت تھی، اور کیونکہ وہ عورت تھی تو عورت جو ہے یہ کام نہیں کر سکتی کہ وہ مویشیوں کو بھی پالے اور گھر کا کام بھی کرے، تو اس نے کہا کہ چلو میں کسی گڈریے کو تلاش کرتی ہوں اور اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیتی ہوں۔ وہ گڈریے کی تلاش میں جو ہے جنگل کی طرف نکلی، تو سب سے پہلے کیوں جنگل میں، اب اس کا واسطہ کس سے پڑے گا؟ جانوروں سے پڑے گا۔ سب سے پہلے اسے ایک ریچھ ملا، بیئر۔ اب اس نے پوچھا ریچھ نے کہ آپ کس لیے جا رہی؟ اس نے کہا مجھے ایک ملازم جو ہے چاہیے۔ تو ریچھ نے کہا آپ مجھے اپنے یہاں ملازم نہیں رکھو گے؟ اس نے کہا ہاں، کیوں نہیں؟ اچھا، اس نے کہا کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ جانوروں کو کس طرح بلایا جاتا ہے تو اب ریچھ نے کہا برر برر۔ عورت نے کہا کہ میں اس طرح بلاؤں گی۔ ریچھ کو غصہ آ گیا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے؟ ریچھ نے کہا نہیں میں تمہارے ساتھ جو ہے نہیں چل سکتی، اور وہ اسے چھوڑ کے آگے بڑھی۔ پھر آگے جو ہے اس کی ملاقات ایک بھیڑیے سے ہوئی۔ بھیڑیے نے بھی یہی سوال کیا، تو بھیڑیے نے پوچھا کہ تم مجھے ملازم رکھ لو، تو اس نے بھی اس کو وہی کہا کہ تم جو ہے جانوروں کو کس طرح جو ہے بلاؤ گے، کیونکہ جانوروں کو ہنکار کے ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، بر بر اس طریقے سے نہیں کیا۔ بھیڑیے نے کہا ہو نہیں، اس نے کہا بھائی تم بھی جو ہے ملازم نہیں بن سکتے، کیونکہ تمہیں طریقہ ہی نہیں آتا کہ جانوروں کو جو ہے، بھیڑ بکریوں کو کس طریقے سے جو ہے اکٹھا کرنا ہے، پھر ان کو پتے گھاس پھوس کھلانی ہے، اور پھر شام کو واپس لانا ہے۔ اب جو ہے تھوڑی دور جا کر اس کی ملاقات ایک لومڑی سے ہوئی۔ لومڑی کی چالاکی اور عیاری کی مشہور تو ہے۔ اس نے کہا مادام آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے کہا بھئی مجھے ملازم چاہیے۔ لومڑی نے بولا تو آپ مجھے ملازم رکھ لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب لومڑی کی تو آواز بڑی اچھی، اس نے کہا اچھا آپ کس طرح جانوروں کو اکٹھا کریں گی اور پھر جو ان کو جو ہے واپس لائیں گی؟ اس نے کہا ویلی ہولی ہولی ڈولی آؤ۔ لومڑی نے بڑی گنگناتی آواز میں یہ بات کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو جانوروں کو پچکار سکتی ہے، اور جو ہے اس نے کہا چلو میں نے جو ہے اپنے جانوروں کی گلہ بانی تمہیں سونپ دی، تمہیں ان کا دھیان رکھنا ہے۔ اس نے کہا کیوں نہیں مادام، میں جو ہے آپ کے سب جانوروں کا، بھیڑوں کا، بکریوں کا، گایوں کا، بیلوں کا، سب کا خیال رکھوں گا۔ اب پہلے دن جب لومڑی جو ہے وہ گلے میں سے جو ہے وہ اس عورت کی جتنی بکریاں تھیں وہ کھا گئی۔ اب جو ہے اس نے جب پوچھا کہ بھئی کہاں ہیں بکریاں؟ اس نے کہا وہ تو میں نے کھا لی، ان کی کھوپڑیاں دریا میں ہیں اور ان کی ہڈیاں جنگل میں ہیں۔ اس نے کہا چلو ہو سکتا ہے اس سے غلط۔ پھر اگلے دن جب وہ لے کے گئی تو اس میں سے اس نے بھیڑوں کو کھا لیا۔ پھر تیسرے دن جو ہے اس نے گائیں ہڑپ کر لی۔ اب جو ہے اس نے کہا بھئی کہاں ہیں ان؟ اس نے کہا جی ہڈیاں جنگل میں ہیں۔ عورت نے اس ٹائم جو ہے دودھ سے مکھن نکال رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ باقی جانور جو ہیں وہ کیسے ہیں۔ اب وہ خود جب باہر نکلی تو جو ہے
لومڑی اس کے پیچھے، اس نے پہلے تو سارا مکھن کھا لیا، پھر دودھ بھی پی گئی۔ جب وہ باہر سے وہ عورت واپس آئی تو سخت غصے میں تھی، کیونکہ اسے باہر اپنا کوئی جانور بھی نظر نہیں آیا، نہ بکریاں، نہ بھیڑیں، نہ بیل، نہ گائیں۔ اس کو سخت غصہ آ گیا اور اس نے جو ہے دیکھا کہ اس نے تو میرا سارا مکھن بھی کھا لیا، دودھ بھی۔ اس نے آ کر جو دودھ کے اوپر ملائی پڑی تھی ڈاز اس نے لومڑی کی جانب پھینکی اور وہ لومڑی کے دم کے سرے پر جا پڑا۔ تو آپ نے اگر غور کیا ہو تو لومڑی کی جو دم کا سرا ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے ہلکا سا، تو ناروے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے اس کی دم پر جو ہے وہ ملائی گری ہوئی ہے، اسی لیے اس کی دم کا وہ رنگ جو ہے وہ سفید ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ ناروے کی جو ہے بچوں کی کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا، کہ ہمیں جانوروں پہ اعتبار نہیں کرنا، اور خاص طور پہ لومڑی پر تو اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔